پر بھی ایک سوال اٹھتا ہے اور سوشل میڈیا پر بالخصوص بہت زیادہ یہ شیعہ حضرات جو ہے کربلا معلیٰ میں تعداد بڑھا کے بتاتے ہیں کہ اتنے پہنچ گئے اتنے پہنچ گئے اتنے پہنچ گئے. میں کہتا ہوں گھبراہٹ کس بات کی ہے, بے چینی کس بات کی ہے؟ کبھی کربلا تم بھی پہنچ جاؤ, اگر توفیق الہی شامل حال رہے تو پہنچ جاؤ اور آنکھوں سے منظر دیکھ لو. ہاں یہ کوئی من گڑھا نہیں ہے, یہ کوئی کہانی اور قصہ نہیں ہے, یہ نام حسین کا اثر ہے کہ کربلا وہ پہنچتا ہے جس کو امام حسین سے محبت ہوتی ہے. اور رہا بات کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ کربلا کی زمین بہت کم ہے, مختصر ہے اور اتنے لوگ کہتے جاتے ہیں. میں آپ کے سامنے روایت نقل کر کے مسائل کی طرف آ جاؤں. صلوات پڑھیں ہوتے آل محمد پر. توجہ کریے گا, جنگ خندق کے موقع پر جناب جابر نے محسوس کیا جو خندق کھودی جا رہی تھی, اس لیے اس کا نام خندق پڑا. تو ایک خندق نہیں, کئی خندق رسول اللہ نے کھدوائی تھی. تو جناب جابر نے محسوس کیا کہ رسول اللہ اور علی بن ابی طالب بہت دنوں سے مصروف ہے اور یہ خندق کھودی جا رہی ہے, کیوں نہ آج رسول اللہ کی اور علی کی دعوت اپنے گھر پہ کر دو. توجہ کریے گا, آخری بات ہے, سنبھال لیجیے اس کو جا کر اور بیدار ہو کر سن لیجیے, پھر محمد صاحب پر آ جاؤ. کیوں نہ دعوت کر دوں, رسول اللہ کی خدمت میں آئے, یا رسول اللہ آج آپ کی اور علی کی دعوت ہے میرے گھر پر, دعوت قبول فرما لیں. جابر تم نے دعوت دی ہے, آ جاؤں گا. توجہ کریے گا, آ جاؤں گا. گھر پہ آئے, بیوی سے پوچھا اللہ کے رسول کی دعوت ہے, گھر میں کیا ہے, گھر میں کیا ہے, کچھ ہے؟ تو بیوی نے کہا کچھ آٹے ہیں, روٹیاں بن جائیں گی اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. جابر نے کہا اپنے گھر میں ایک گوشت پند ہے, اگر کہو تو اللہ کے رسول کے لیے اس کی قربانی دے دی جائے اور اس کا گوشت پکا کے کھلا دیا جائے. کہا ہاں یہ بہتر ہے, یہ ہو سکتا ہے, ذبح کر دیا, گوشت بن گیا. وقت دعوت قریب آیا, جابر گئے. توجہ کریے گا, یا رسول اللہ گھر پر آئیے. رسول اللہ نکلے, ساتھ میں مولا علی بھی نکلے. متوجہ ہے ادھر شبی سواری جا رہی ہے, کبھی آپ زیارت کریں گے, متوجہ ہماری طرف رہے. سلوات پڑھیں حضرت آل محمد پر. متوجہ رہیے. آئیے چلیے, رسول اللہ نکلے, مولا علی ساتھ میں, کچھ اور بھی مل گئے. دیکھیے میں سمجھ رہا ہوں کہ وقت بہت زیادہ ہے لیکن بہت تیزی سے پڑھ رہا ہوں, خاموشی سے مجلس نہیں سنی جاتی ہے. سلوات پڑھیں حضرت آل محمد پر. اب جیسے ہی رسول اللہ آگے بڑھے, کچھ اور ملے. یا رسول اللہ کہاں کا ارادہ؟ اللہ نے چاہا تو جابر کے گھر کا ارادہ. خیریت, جابر نے دعوت دی ہے. اچھا جابر نے دعوت دی ہے, کہا ہاں. یا رسول اللہ اکیلے جائیے گا, ہم کو ساتھ میں نہ لے جائیے گا. اب چونکہ امت کا بھی خیال رکھنا ہے, امت کا بھی ساتھ لے کے چلنا ہے, تو رسول اللہ نے کہا چلو. جب آگے بڑھے تو کچھ لوگ اور مل گئے. یا رسول اللہ کہاں کا ارادہ ہے؟ کہا جابر کے گھر کا ارادہ ہے. جابر نے دعوت دی, دعوت کا نام سنا, منہ میں پانی آ گیا, منہ میں پانی آ گیا. یا رسول اللہ اکیلے, کہا تم بھی چلو. توجہ کریے گا, تم بھی چلو. اب معاملہ یہ ہوا کہ رسول اللہ بڑھتے جا رہے ہیں, لوگ ملتے جا رہے ہیں. اور جب جابر کے گھر پہ پہنچے تو صرف مولا اور رسول اللہ نہیں ہے, پورا جمع غفیر ہے. جیسے آپ لوگ کھڑے ہیں, جیسے آپ لوگ دیکھیے, یہاں پہ آپ کے لیے روحانی کا بھی اہتمام ہے, جسمانی کا بھی اہتمام ہے, تو وہاں پہ بھی یہی اہتمام تھا. اب جیسے ہی پہنچے پورا جمع غفیر, جابر نے جیسے ہی دیکھا فوراً کہا یا رسول اللہ, جو لوگ کہتے ہیں کہ کربلا اتنی مختصر سی جگہ ہے, اتنے کروڑ لوگ کیسے پہنچ جاتے ہیں, ان کو جواب اسی بات سے مل جائے گا اور بیداری کے ساتھ سنیے گا. یا رسول اللہ دعوت تو صرف آپ کی تھی, دعوت تو صرف جابر کی تھی, دعوت تو صرف مولا کی تھی, یہ اتنے لوگ کیسے آ گئے؟ رسول اللہ نے کہا جابر پریشان مت ہو, میرے اور علی کے قدم مبارک اپنے گھر میں پڑھنے دو, اپنے گھر میں پڑھنے دو. توجہ کریے گا, اپنے گھر میں پڑھنے دو. پھر اس
उसके बाद का जो मौजिजा होगा, जो मंजर होगा, देख लेना। जाबिर ने महसूस किया जैसे ही रसूल अल्लाह और मौला अली घर में आए, जमीन फैल गई, पूरे मदीने के लोग जाबिर के घर में आ गए। नहीं गौर किया आपने? पूरे मदीने के लोग जाबिर के घर में आ गए, खाना भी खा लिया, सिकम शहर हो गए, जाबिर के घर में बरकत हो गई, खाना भी बच गया। नहीं गौर किया आपने? ये मदीने के पूरे लोग जाबिर के घर में कैसे आ गए? क्योंकि जाबिर का घर था बड़ा मुख्तसर, इतने ज्यादा लोग कैसे आए? इसलिए कि वहां पर दो मासूम के कदम पड़े। थोड़ा सा बेदार हो जाए, दो मासूम के कदम पड़े। तो अम्मा, तो यही तो हम कहना चाह रहे हैं कि जहां दो मासूम के कदम पड़ जाए वहां पूरा मदीना आ जाए, और जहां 14 के 14 मासूम पहुंचते हो, सलमान पर अज़मत आले मोहम्मद पर। सबने शिकम सैर होकर खाना खाया, खाना भी बच गया। कसम खुदा की, करबलाए मोहल्ला हम जाते हैं तो बड़ी अकीदत के साथ जाते हैं। वहां पर आका हुसैन से जो दुआ रहती है मांगते हैं, और उसके बाद ये हमारा अकीदा है कि हम कफन भी लेकर आते हैं। है कोई कौम ऐसी कि जो ज़ियारत करने जाए और कफन भी लेकर आए? आज दुनिया शिया को मौत से डराती है, उनको ये नहीं पता कि ये पहले से ही आमादा है, इसलिए कि मरने से पहले ये अपना कफन लेकर आते हैं करबलाए मोहल्ला से, और शिफा के लिए लाते हैं खाके शिफा। अरे नहीं गौर किया आपने? ये लाते हैं खाके शिफा, क्यों? इसलिए कि उसमें शिफा है। मैं आखिरी जुमला बोल के मसाइल पर आ जाता हूं। दुनिया की कोई भी मेडिसिन ले लीजिए, तवज्जो करिएगा, दुनिया की कोई भी मेडिसिन ले लीजिए, हर मेडिसिन में एक डेट होती है एक्सपायर की। अब तो जाग जाइए, इस पे तो आपका अकीदा है, सबका अकीदा है। दुनिया की कोई भी मेडिसिन किसी भी कंपनी से ले लीजिए, अरे 1 साल के बाद, 2 साल के बाद उसको एक्सपायर होना है शिफा उसमें, मरीज को ठीक करती है, लेकिन 1 साल के बाद, 2 साल के बाद उसको एक्सपायर होना है। ये मौजिजा है खाके शिफा का, ये मौजिजा है खाके शिफा का कि आज 1400 साल हो गए, खाके शिफा में आज भी शिफा है। हमें जिंदा हो तो शिफा है, मरने के बाद कब्र में भी शिफा है। सलमान पर अज़मत आले मोहम्मद शिफा है। बाज़ादार ने इमाम मज़लूम करबला, ये नाम हुसैन है कि जो लोगों को सहारा दिए हुए है। बड़े बड़े अमीर, बड़े बड़े उमरा, बड़े बड़े साहिब सरवत नाम हुसैन का सहारा लेते हैं और कहते हैं कि अगर आज हमारे दिलों को या हमको कोई रोके हुए है, कोई सहारा दिए हुए है, तो वो हुसैन इब्ने अली है। बाज़ादारा ने इमाम मज़लूम करबला, उसी हुसैन इब्ने अली को करबला के मैदान में 3 दिन का भूखा प्यासा शहीद कर दिया गया। जुल्म तो करबला में ये हुआ कि इमाम हुसैन को शहीद कर देने के बाद बीवियों के सरों से चादरें छीन ली गई, खैमे में आग लगा दी गई, और खैमे में आग लगाई तो एक 4 साला बच्ची जिसके दामन में आग लगी थी, वो हाय बाबा कहते हुए मक्तल की तरफ भागी। मक्तल अभी मखनफ में लिखा है, अभी मखनफ कहता है कि मैंने देखा, ये हमीद बिन मुस्लिम से भी रवायत है कि मैंने देखा 4 साल की एक बच्ची हाय बाबा कह रही थी और उसके दामन में आग लगी हुई थी। मैं करीब गया, बढ़ के बुझा दिया। जैसे ही बीबी को ये समझ में आया, उस बच्ची को ये समझ में आया कि मेरे दामन की आग बुझी, एक सवार कर लिया, ये शेख जिस तरीके से आग बुझाई है उस तरीके से बता दे नजफ का रास्ता किधर है। ए बीबी, नजफ जाके क्या करूंगी? अरे मैं नजफ में जाऊंगी, मेरे दादा अली मुर्तजा वहां रहते हैं, मैं इन जालिमों की शिकायत करूंगी। बाज़ादारा ने इमाम मुस्लिम करबला 11 मुहर्रम अहले हरम को असीर कर लिया गया। जनाब सैयद सज्जाद के हाथों में हथकड़िया, पैरों में बेड़िया, गले में खारदार तार, कमर में लंगर, और करबला से कूफा, कूफे से शाम तक
پھرایا گیا. اسی لیے تو جناب سید سجاد جب تک زندہ تھے اپنے بابا کو یاد کر کے روتے تھے اور یہی کہتے تھے ہائے میرا بابا یہی کہتا رہا انا قتیل الابرار، ارے میں وہ ہوں جسے رلا رلا کے قتل کیا گیا. جب تک زندہ رہے ہائے بابا کہتے ہوئے روتے رہے. منہال نے پوچھا اے مولا کب تک روئیں گے، شہادت آپ کے گھر کی میراث ہے. ایک مرتبہ چوتھے امام نے کہا اے منہال انصاف نہ کیا، ارے شہادت ہمارے گھر کی میراث ہے، یہ بتاؤ کیا ہماری ماں اور بہنوں کا بے مقنع چادر بازار کوفہ اور شام میں جانا بھی میراث ہے. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. مولا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے. اے منہال تم نے انصاف نہ کیا. اور قسم بخدا کی روایت میں یہی لکھا ہے کہ جب مدینے کی گلیوں میں جاتے تھے جناب سید سجاد قصاب چوتھے امام کو دیکھتے تھے اپنے ذبیحے پر کپڑا ہٹاتے تھے، اور جب کسی ذبیحے پر نظر پڑ جاتی تھی تو چوتھے امام یہی پوچھتے تھے اے بھائی اتنا بتا کیا ذبح کرنے سے پہلے جانور کو پانی پلایا تھا؟ ہاں مولا پانی پلایا تھا. اس کے بعد کربلا کا رخ کر کے کہتے تھے اے میرے بابا ارے قصاب نے اپنے جانوروں کو پانی پلا کے ذبح کیا، لیکن ہائے کربلا کے میدان میں آپ کو 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کر دیا. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. آخری روایت سنیں جب تک زندہ رہے الشام کہہ کے روتے رہے. پوچھنے والے نے پوچھ لیا شب شہادت چوتھے ماہ میں مولا کی شہادت کی شب ہے، یہ مسائل سن لیجیے رونے کے لیے کافی ہوگا. اے مولا آپ شام کہہ کے کیوں روتے ہیں؟ آپ شام کہہ کے کیوں روتے ہیں؟ کہ ان نظروں میں جو دیکھا ہے بازار کوفہ و شام میں اگر تم دیکھ لیتے تو کبھی زندگی بھر مسکراتے نہیں. سجاد کی نظروں نے وہ دیکھا ہے. اے مولا کچھ مصیبت بیان کر دیجئے تاکہ میں آپ کے چاہنے والوں کو بتا دوں. جب پوچھا گیا نا تو چوتھے امام نے کہا سنو مصیبتوں میں سے 3 مصیبت سنا دیتا ہوں. پہلی مصیبت یہ کہ جب میری بہن سکینہ اونٹ کی پشت سے گر گئی اور جناب زینب یعنی میری پھوپھی اماں میری بہن کو لے کر آئی تو شمر ملعون نے میری بہن سکینہ کو پھوپھی اماں کی آغوش سے لے لیا اور اس کے بعد کہا کہ اب سکینہ اونٹ کی پشت سے نہیں گرے گی. کیوں معلوم ہے؟ اس لیے کہ شمر ملعون نے اونٹ کی ننگی پشت پر جناب سکینہ کو باندھ دیا. ارے چوتھے امام کہتے تھے منہال سنو، ارے ظلم کی انتہا یہ ہوئی کہ جیسے جیسے اونٹ چلتا تھا ہائے میری بہن سکینہ کا بدن زخمی ہوتا. مولا اور کچھ بیان کرے. اے منہال سنو جب شام کا بازار آیا نا تو وہاں پر ہمارے اوپر ہماری بہنوں کے اوپر ہماری پھوپھیوں کے اوپر گرم پانی پھینکا جا رہا تھا، آگ کے شعلے پھینکے جا رہے تھے. اے منہال انہی آگ کے شعلوں میں سے ایک شعلہ میرے امامے پہ آ کے گرا. اے منہال سجاد اتنا مجبور ہاتھوں میں ہتھکڑیاں. اجرکم اللہ.